پرانے یورپ کا ایک چھوٹا سا شہر تھا، پہاڑوں کے بیچ بسا ہوا، جہاں سردیوں میں برف ہر چھت کو ڈھانپ لیتی اور گرمیوں میں دریاؤں کا شور گلیوں میں سنائی دیتا۔ اسی شہر کی ایک بوسیدہ گلی میں ایک ننھا سا بچہ رہتا تھا، الیگزینڈر ایونوف۔ الیگزینڈر کا باپ ایک مزدور تھا جو دن بھر لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور مارکیٹ میں بیچتا۔ ماں سلائی کر کے محلے والوں کا پیٹ چھپاتی۔ غربت ان کے گھر کی پرانی مہمان تھی، لیکن امید کبھی ختم نہیں ہوئی۔ چھوٹا سا مکان، ٹوٹی ہوئی کھڑکیاں اور سرد راتوں میں لرزتی چادر، یہی ان کی دنیا تھی۔ الیگزینڈر کو کھیلوں سے عشق تھا۔ جب دوسرے بچے کھلونوں سے کھیلتے، وہ اپنے پیروں میں پرانے جوتے ڈال کر محلے کے میدان میں دوڑ لگاتا۔ بعض اوقات وہ اتنی تیزی سے بھاگتا کہ یوں لگتا جیسے ہوا بھی اس کے ساتھ دوڑنے پر مجبور ہو گئی ہو۔ اس کے دوست اکثر ہنس کر کہتے، الیگزینڈر تو پاگل ہے، اتنی دوڑ بھاگ سے کیا ملے گا؟ لیکن وہ مسکرا کر جواب دیتا، ایک دن لوگ مجھے میرے قدموں کی رفتار سے پہچانیں گے۔ گاؤں کے بوڑھے اکثر کہا کرتے، یہ لڑکا کچھ خاص ہے، اس کے قدموں میں بجلی ہے۔ ایک دن شہر میں کھیلوں کا ایک مقامی مقابلہ ہوا۔ چھوٹے پیمانے کا تھا، لیکن گاؤں کے لیے بڑا جشن۔ ہر طرف لوگ جمع تھے، بچے شور مچا رہے تھے، مائیں اپنے بیٹوں کو جوش دلا رہی تھیں۔ الیگزینڈر بھی شریک ہوا۔ وہ کوئی ماہر کھلاڑی نہ تھا، نہ ہی اس کے پاس اچھے کپڑے آجوتے تھے، مگر دل میں ایک عزم تھا، جیتنا ہے۔ دوڑ شروع ہوئی۔ پہلے ہی لمحے میں کئی لڑکے اس سے آگے نکل گئے، لیکن جیسے جیسے فاصلہ بڑھا، الیگزینڈر کی ٹانگیں ہوا کی طرح چلنے لگیں۔ آخری لمحے میں اس نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ جب وہ جیت کر فائنل لائن عبور کرتا ہے تو مجمع شور مچاتا ہے۔ اس دن پہلی بار اسے احساس ہوا کہ خواب صرف امیروں کے لیے نہیں ہوتے، خواب ان کے بھی ہو سکتے ہیں جو دل سے محنت کریں۔ الیگزینڈر کا خواب اب صرف دوڑ جیتنے کا نہیں رہا، بلکہ وہ دنیا کے بڑے کھیلوں میں جانا چاہتا تھا۔ مگر راستہ آسان نہ تھا، نہ کوچ، نہ جدید سہولتیں، نہ پیسے۔ لیکن اس کے پاس ایک دولت تھی، حوصلہ۔ وہ ہر صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھتا، پہاڑی راستوں پر بھاگتا، جنگل کے اندر دوڑ لگاتا، کبھی اپنے پاؤں پر پتھر باندھ لیتا تاکہ ٹانگیں مضبوط ہوں۔ لوگ سمجھتے وہ پاگل ہے، مگر وہ پاگل پن ہی ایک دن جنون بن گیا۔ اس کا باپ اکثر کہتا، بیٹا، زندگی صرف دوڑنے کا نام نہیں، تمہیں ہمارے ساتھ لکڑیاں کاٹنی چاہئیں۔ الیگزینڈر ادب سے جواب دیتا، ابا، میں ضرور کروں گا، لیکن ایک دن میری دوڑ ہی ہماری غربت ختم کرے گی۔ ماں اس کے خواب پر ہنس کر کہتی، اگر تم گر گئے تو؟ وہ جواب دیتا، ماں، گرنا ہار نہیں ہے، ہار ہے دوبارہ نہ اٹھنا۔ چند سال گزرے، الیگزینڈر نوجوان ہو گیا۔ اب وہ شہر کے بڑے مقابلوں میں شریک ہوتا۔ کئی بار جیتا، کئی بار ہارا، لیکن ہر بار اس نے سیکھا۔ ہارنے کے بعد بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ سفر آسان نہیں۔ ایک دن اس کے کوچ نے کہا، بیٹے، تمہارے قدم عام نہیں، اگر تم چاہو تو قومی سطح پر جا سکتے ہو، لیکن اس کے لیے محنت دگنی کرنا ہوگی۔ یہ سن کر الیگزینڈر کے دل میں آگ لگ گئی۔ وہ اب دن رات دوڑنے لگا۔ اس کے جوتے گھس گئے، کپڑے پھٹ گئے، لیکن وہ رکا نہیں۔ اس نے اپنی ساری تھکن پسینے میں بہا دی۔ کچھ عرصے بعد ایک قومی مقابلے کے لیے اسے منتخب کر لیا گیا۔ وہ لمحہ اس کے لیے کسی خواب سے کم نہ تھا۔ پورا گاؤں اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے باپ کی آنکھوں میں فخر کے آنسو تھے، ماں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ الیگزینڈر نے دل ہی دل میں کہا، یہ تو صرف آغاز ہے، اصل سفر تو اب شروع ہوگا۔ الیگزینڈر کی زندگی کا پہلا بڑا موڑ وہ تھا جب اسے قومی مقابلے میں جگہ ملی۔ گاؤں کے لوگوں نے اسے کندھوں پر اٹھایا۔ باپ نے پہلی بار بیٹے کو سینے سے لگا کر کہا، بیٹا، تم نے آج ہمارے خاندان کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ یہ صرف ایک کھیل نہیں تھا، بلکہ غربت، جدوجہد اور خوابوں کی جیت تھی۔ مقابلہ ماسکو کے عظیم اسٹیڈیم میں ہوا۔ وہاں ہزاروں تماشائی تھے، روشنیاں، کیمرے اور کھیل کی دنیا کے بڑے نام۔ الیگزینڈر کے لیے یہ سب نیا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں خود سے کہا، یہ میرا لمحہ ہے۔ اب مجھے سب کو دکھانا ہوگا کہ ایک غریب مزدور کا بیٹا بھی دنیا کو حیران کر سکتا ہے۔
दौड़ शुरू हुई। इब्तिदा में बड़े खिलाड़ी आगे निकल गए, मगर अलेक्जेंडर ने अपनी चाल बरकरार रखी। इसकी टांगें मजबूत थीं, सांस गहरा था। आखिरी चक्कर में इसने अचानक रफ्तार पकड़ी और सबको पीछे छोड़ दिया। जैसे ही वो सबसे पहले लाइन उबूर करता है, पूरा स्टेडियम उसके नाम के नारे लगाने लगा। अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर। वो लम्हा इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत थी। इस दिन इसे कौमी सतह पर पहचान मिल गई। अखबारात ने लिखा, एक नया सितारा तुलू हुआ है। इसके बाद मुकाबलों की लाइन लग गई। एक एक करके वो हर जगह फाते बनता गया। यूरोप के कई शहरों में इसने जीत के झंडे गाड़े। इसके तेज कदमों को देखकर लोग हैरान रह जाते। सहाफ़ी इसे बिजली का इंसान कहने लगे। अलेक्जेंडर की जिंदगी बदल गई। वो जिसके पास जूते खरीदने के पैसे नहीं थे, अब बड़े बड़े स्पॉन्सर्स उसके पीछे थे। गांव की बोसीदा गलियां छोड़कर वो बड़े शहरों के होटलों में रहने लगा। इसके पास गाड़ियां, कपड़े और शोहरत सब कुछ आ गया। लेकिन इसके दिल में अब भी वही लड़का जिंदा था जो पहाड़ी रास्तों पर दौड़ता था। अक्सर वो अपनी माँ को फोन करता और कहता, माँ, ये सब ख्वाब सा लगता है। काश अब यहां होती और देखती कि लोग मेरे नाम के नारे लगा रहे हैं। माँ मुस्करा कर जवाब देती, बेटा, ये सब तुम्हारी मेहनत है। लेकिन याद रखना, शोहरत हमेशा रहती नहीं। इंसान को आजिज़ी नहीं छोड़नी चाहिए। कुछ ही सालों में वो यूरोप से निकलकर दुनिया के बड़े मुकाबलों तक पहुंच गया। अमेरिका, जर्मनी, जापान, हर जगह इसने मेडल जीते। इसके नाम पर डॉक्यूमेंटर्स बनने लगे। बच्चे इसकी तस्वीरें अपने कमरों में लगाते। एक मशहूर कमेंटेटर ने एक बार कहा, अलेक्जेंडर इवनोव सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि जिंदा दास्तान है। वो लम्हे जादुई थे। शोहरत के इस तूफान में हर चीज चमकदार लगती थी। हर जगह उसके लिए दरवाजे खुलते, हर महफिल में वो मरकज होता। लेकिन जिंदगी हमेशा एक रुख पर नहीं चलती। अलेक्जेंडर की कामयाबियों के साथ साथ दबाव भी बढ़ता गया। हर कोई इससे नई जीत की उम्मीद रखता। अखबारात में अगर वो पहली पोजीशन न लाता तो तनकीद के तूफान खड़े हो जाते। दोस्तों के बजाय रकीब ज्यादा हो गए। एक दिन इसने अपने कोच से कहा, मैं थक गया हूं। लगता है जैसे मैं इंसान नहीं बल्कि एक मशीन हूं जिससे सिर्फ जीतने की तवक्को की जाती है। कोच ने कंधे पर हाथ रखा, बेटे, ये रास्ता मुश्किल है, लेकिन याद रखो, असल खिलाड़ी वही है जो दबाव में भी जीते। अलेक्जेंडर ने सर हिलाया, लेकिन दिल के अंदर एक अनजाना खौफ बढ़ रहा था। पहला धचका। एक बड़े बैन अल-अक़वामी मुकाबले में, जहां सब इससे जीत की तवक्को रखते थे, अचानक इसकी टांग में चोट लग गई। वो दौड़ के बीच में गिर गया। पूरा स्टेडियम सुन हो गया। इसके चाहने वाले हैरत और दुख में डूब गए। ये इसकी जिंदगी का पहला बड़ा धचका था। वो मैदान में बैठा रो रहा था। इसे लग रहा था जैसे सारी दुनिया छन गई हो। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, अलेक्जेंडर, अगर आराम न किया तो ये चोट तुम्हारी पूरी कैरियर खत्म कर सकती है। ये सुनकर उसका दिल कांप गया। वो शख्स जो दौड़कर दुनिया को हैरान करता था, अब बिस्तर पर कैद था। अस्पताल की खिड़की से बाहर देखते हुए अलेक्जेंडर के दिल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। वो जो हमेशा दौड़ता रहता था, अब बिस्तर पर कैद था। टांग पर प्लास्टर, हाथ में दवाइयां और दिल में एक खौफनाक सवाल, क्या मेरा सफर यहीं खत्म हो गया? इसके कमरे में अक्सर लोग आते। सहाफ़ी सवाल पूछते। फैन आंखों में आंसू लिए फूल रखते। कोच इसे हौसला देता। मगर जब सब चले जाते तो कमरा बिल्कुल सन्नाटा हो जाता। यही सन्नाटा उसके दिल पर सबसे भारी लगता। रात को नींद नहीं आती थी। वो बार बार अपने दिमाग में वो लम्हा दोहराता जब दौड़ के बीच में जमीन पर गिर गया था। वो शोर, वो चीखें, वो रोशनी, सब एक डरावने ख्वाब की तरह वापस आते। चंद महीने बाद डॉक्टर ने इजाजत दी कि वो आहिस्ता आहिस्ता दौड़ने की मशक कर सकता है। अलेक्जेंडर के अंदर उम्मीद जागी। इसने सोचा, मैं वापस आऊंगा, दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं अभी खत्म नहीं हुआ। वो दिन रात प्रैक्टिस करता, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। टांग में कभी हल्की सी झटक, कभी सांस जल्दी फूल जाता। कोच कहता,
بیٹے تمہیں وقت دینا ہوگا۔ لیکن الیگزینڈر بے صبر تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ پھر سے پہلے جیسی رفتار پکڑے۔ بالآخر ایک اور مقابلے میں اس نے حصہ لیا۔ پورا اسٹیڈیم منتظر تھا کہ روشنی کا مسافر دوبارہ لوٹے گا، لیکن جیسے ہی دوڑ شروع ہوئی وہ چند منٹ میں پیچھے رہ گیا۔ آخری لائن پر پہنچتے ہی اس کے چہرے پر پسینے کے ساتھ آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ اخبارات نے اگلے دن بڑی سرخی لگائی، الیگزینڈر کا ستارہ بجھ گیا۔ یہ الفاظ خنجر کی طرح اس کے دل پر لگے۔ وہ جو کبھی لوگوں کی امید تھا اب سوالیہ نشان بن گیا۔ دوستوں کا بچھڑنا۔ شہرت کی دنیا عجیب ہے۔ جب آپ جیت رہے ہوں تو سب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ ہاریں سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اسپانسرز نے کنٹریکٹ ختم کر دیے، دوست آہستہ آہستہ دور ہونے لگے۔ ایک دن اس نے اپنے پرانے ساتھی کو فون کیا، یار ذرا ملنے آؤ، دل بہت بھاری ہے۔ دوست نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، الیگزینڈر اب تو سب بدل گیا ہے، میرا بھی بہت مصروف شیڈول ہے۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ اصل تنہائی کیا ہوتی ہے۔ وہ شخص جو دنیا کی دوڑیں جیتتا تھا اب اپنے ہی خیالات سے ہار رہا تھا۔ رات کو بیٹھ کر وہ آئینے میں خود کو دیکھتا اور بڑبڑاتا، کیا یہی انجام تھا میرا؟ میں تو سوچتا تھا دنیا بدلوں گا۔ نیند کی گولیاں اور شراب اس کے قریب آنے لگے۔ شروع میں صرف سکون کے لیے، لیکن جلد ہی یہ ایک عادت بن گئی۔ کوچ نے اسے کئی بار روکا مگر وہ کہتا، چھوڑو بھی، تم نہیں سمجھ سکتے۔ خاندان کی دوری۔ ماں اکثر فون کرتی، بیٹا ہمت مت ہارنا، ہم تم پر آج بھی فخر کرتے ہیں۔ لیکن وہ ماں سے بھی جھنجھلا جاتا، اماں آپ کو کیا پتہ یہاں کی دنیا کیسی ہے، مجھے جینے دو اپنے حال پر۔ باپ نے بھی ایک دن کہا، بیٹے عزت صرف جیتنے میں نہیں لڑنے میں ہے، واپس آؤ اپنے گھر۔ لیکن الیگزینڈر کے اندر کا غرور اسے گھر لوٹنے نہیں دیتا تھا۔ چند سالوں میں اس کی حالت اور بگڑ گئی۔ ایک وقت کا چمکتا ستارہ اب عام سڑکوں پر پہچانا نہیں جاتا تھا۔ لوگ کبھی رک کر کہتے، کیا یہ وہی الیگزینڈر ہے جو کبھی عالمی چیمپئن تھا؟ اور پھر بے اعتنائی سے گزر جاتے۔ وہ خود سے کہتا، میں ہوا کرتا تھا، اب صرف ایک سایہ ہوں۔ ایک رات وہ نشے کی حالت میں گلی میں گرا رہا۔ پولیس نے اٹھا کر اسپتال پہنچایا۔ وہاں ڈاکٹر نے اس کی رپورٹس دیکھ کر کہا، الیگزینڈر اگر تم نے اپنی زندگی کا رخ نہ بدلا تو اگلا قدم موت ہوگی۔ یہ الفاظ اس کے کانوں میں گونجتے رہے۔ اس نے پلکیں بند کیں اور اپنے دل میں ایک روشنی محسوس کی، جیسے کوئی اندر سے کہہ رہا ہو، یہ اختتام نہیں، اگر چاہو تو نئی شروعات ہے۔ اسپتال کی کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے الیگزینڈر کے ذہن میں وہ الفاظ بار بار گونج رہے تھے، اگر زندگی کا رخ نہ بدلا تو اگلا قدم موت ہوگی۔ یہ جملہ اس کے لیے بیداری کی گھنٹی تھا۔ برسوں بعد اس نے پہلی بار سوچا کہ وہ اپنی زندگی کو دوبارہ بچا سکتا ہے۔ ڈسچارج کے بعد جب وہ اپنے چھوٹے اپارٹمنٹ میں لوٹا تو آئینے کے سامنے کھڑا ہوا۔ چہرہ کمزور، آنکھیں دھندلی، جسم تھکا ہوا۔ وہ خود سے بولا، یہ وہی الیگزینڈر ہے جو دنیا کے لیے ہیرو تھا؟ نہیں، میں ابھی ختم نہیں ہوا۔ اس نے الماری میں پڑے پرانے جوتے نکالے، وہی جوتے جن کے ساتھ اس نے بچپن میں پہاڑوں پر دوڑ لگائی تھی۔ ان جوتوں کو دیکھتے ہی یادیں تازہ ہو گئیں۔ اس نے فیصلہ کیا، اب میں اپنی زندگی واپس لوں گا۔ شروع آسان نہ تھا، ٹانگیں کمزور تھیں، سانس جلدی پھول جاتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ ہر بڑی دوڑ ایک چھوٹے قدم سے شروع ہوتی ہے۔ صبح کے وقت پارک میں ہلکی دوڑ لگاتا، شام کو یوگا اور ورزش۔ اکثر لوگ ہنستے، یہ وہی ایونوف ہے، اب تو یہ دوڑ بھی مشکل سے لگا رہا ہے۔ وہ مسکرا کر کہتا، کل تم ہنس رہے ہو، کل تم تالیاں بجاؤ گے۔ سب سے بڑا دشمن اس کے اندر کا تھا، نشے کی عادت۔ کئی راتیں اس نے خود کو قابو کرنے کی کوشش میں جاگ کر گزاریں۔ ہاتھ کانپتے، دل چیختا، مگر وہ اپنے آپ سے کہتا، اگر تم نے اپنی خواہش کو شکست دے دی تو دنیا کی کوئی چیز تمہیں شکست نہیں دے سکتی۔ آہستہ آہستہ کئی مہینوں کی جدوجہد کے بعد وہ عادت ٹوٹ گئی۔
اس نے اپنے جسم اور دماغ کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن پارک میں دوڑتے ہوئے چند بچے اس کے پاس آئے۔ ایک نے کہا، انکل اب وہی ایونوف ہیں نہ جو کبھی چیمپئن تھے؟ الیگزینڈر چند لمحے خاموش رہا، پھر مسکرا کر بولا، ہاں میں وہی ہوں، اور تم لوگ کل کے چیمپئن ہو۔ اس دن کے بعد اس نے بچوں کو مفت میں ٹریننگ دینا شروع کر دی۔ صبح وہ اپنی مشق کرتا اور شام کو بچوں کو دوڑنا سکھاتا۔ ان بچوں کی ہنسی اور معصومیت نے اس کے دل کو نیا سکون دیا۔ ایک دن اس کا پرانا کوچ اچانک پارک میں آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ الیگزینڈر بچوں کو ٹریننگ دے رہا ہے۔ قریب آیا اور بولا، بیٹے تم نے وہی کیا جو ایک اصل ہیرو کرتا ہے، دوسروں کو اٹھانے کا کام۔ الیگزینڈر نے جھکی نگاہوں سے کہا، میں اب بھی سوچتا ہوں کہ کیا میں دوبارہ دوڑ سکتا ہوں۔ کوچ نے مسکرا کر کہا، دوڑ صرف میڈل جیتنے کے لیے نہیں ہوتی، کبھی کبھی دوڑ صرف اپنے خوف کو شکست دینے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ مہینوں کی محنت کے بعد اس نے ایک مقامی مقابلے میں حصہ لیا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے دنیا کی بڑی دوڑیں جیتی تھیں، مگر آج اس کا مقصد صرف ایک تھا، خود کو ثابت کرنا کہ وہ زندہ ہے۔ دوڑ شروع ہوئی۔ وہ پہلے جیسا تیز نہ تھا لیکن دل سے مضبوط تھا۔ آخر میں وہ تیسری پوزیشن پر آیا۔ اسٹیڈیم میں موجود لوگوں نے کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں۔ اس کے آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ آنسو شکست کے نہیں بلکہ دوبارہ اٹھنے کی خوشی کے تھے۔ اب وہ دوبارہ عالمی چیمپئن نہ تھا، لیکن اس نے اپنے دل کو جیت لیا تھا۔ اس نے سمجھ لیا کہ زندگی کا اصل مقصد صرف میڈل اور شہرت نہیں بلکہ دوسروں کو امید دینا ہے۔ وہ اکثر بچوں سے کہتا، میں چاہتا ہوں کہ تم سب مجھ سے بہتر بنو۔ اگر میں دوبارہ اٹھ سکتا ہوں تو تم کبھی مت گرنا، اور اگر گر بھی جاؤ تو یاد رکھنا، ہار وہی ہے جو دوبارہ نہ اٹھے۔ الیگزینڈر اب چیمپئن نہیں کہلاتا تھا، بلکہ گلی کے کونے پر اسکولوں میں اور چھوٹے اسٹیڈیموں میں وہ روشنی کی کرن بن گیا تھا۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اب لوگ اسے صرف اسپیڈ سے نہیں پہچانتے تھے، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی اور روشنی دینے والی شخصیت سے پہچانتے تھے۔ الیگزینڈر کی زندگی اب بدل چکی تھی۔ وہ جو کل اپنے کمرے کی تاریکی میں گم تھا، آج دوسروں کے لیے روشنی کا چراغ بن گیا تھا۔ لیکن اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ ایک دن اسے ایک خط ملا۔ خط میں لکھا تھا، عالمی اسپورٹس کانفرنس میں آپ کو مہمان خصوصی کے طور پر بلایا جا رہا ہے۔ موضوع ہے، ہار کے بعد جیت۔ خط پڑھتے ہی اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ برسوں پہلے وہ عالمی سٹیج سے منہ چھپا کر بھاگا تھا، اور آج اسی دنیا نے اسے عزت سے بلایا تھا۔ کانفرنس کے دن ہال لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں نوجوان کھلاڑی، کوچ، صحافی اور پرانے چیمپئن موجود تھے۔ جیسے ہی اس کا نام پکارا گیا، ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ وہ سٹیج پر کھڑا ہوا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے پرانی یادیں لوٹ آئی ہوں۔ وہی روشنی، وہی ہجوم، وہی شور، مگر آج وہ کسی میڈل کے لیے نہیں آیا تھا۔ اس نے مائک پکڑا اور کہا، میں الیگزینڈر ایونوف ہوں، وہی شخص جسے اپنے ایک وقت دنیا کا چیمپئن کہا تھا۔ مگر سچ یہ ہے کہ میں گر گیا تھا بہت نیچے، یہاں تک کہ مجھے اپنی سانسیں تک بوجھ لگتی تھیں۔ لیکن میں آج اسٹیج پر اس لیے کھڑا ہوں کہ آپ کو بتا سکوں، ہار صرف وہی ہے جو دوبارہ نہ اٹھے۔ پورا حال خاموش تھا، سب کے چہرے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس نے کہا، میں نے سیکھا کہ میڈل اور ٹرافی اصل کامیابی نہیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ اپنی کمزوری کو شکست دیں اور دوسروں کے لیے امید کا چراغ بنیں۔ اس کے الفاظ ختم ہوئے تو حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ کئی نوجوان کھلاڑیوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایک لڑکے نے آگے بڑھ کر کہا، سر اب نے میری زندگی بدل دی ہے۔ میں بھی ہار مان چکا تھا، لیکن اب میں دوبارہ کوشش کروں گا۔ الیگزینڈر نے اسے گلے لگایا۔ وہ لمحہ اس کے لیے سب سے بڑا انعام تھا۔ تقریب کے بعد اس کا پرانا کوچ اس کے پاس آیا اور کہا، بیٹے تم نے وہ کر دکھایا جو میں نے ہمیشہ چاہا تھا۔ تم نے دنیا کو صرف تیز دوڑنا نہیں سکھایا بلکہ جینا سکھایا۔ پھر کوچ نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا میڈل نکالا۔ یہ میڈل میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ اس پر لکھا ہے، حوصلے کا چیمپئن۔ الیگزینڈر نے میڈل کو آنکھوں سے لگایا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کسی بھی عالمی ٹرافی سے بڑا انعام ہے۔
کچھ سال بعد وہ بچوں کے ایک اکیڈمی کا بانی بن گیا۔ وہاں غریب اور یتیم بچے مفت میں تربیت لیتے۔ اس کا مقصد ایک ہی تھا، کوئی بچہ اس تاریکی میں نہ گرے جس میں وہ خود کبھی گرا تھا۔ اکثر بچے اس سے پوچھتے، سر کیا ہم بھی چیمپئن بن سکتے ہیں؟ وہ مسکرا کر جواب دیتا، چیمپئن وہ نہیں جو صرف دوڑ جیتے، چیمپئن وہ ہے جو زندگی کی مشکل دوڑ میں کبھی ہار نہ مانے۔ ایک دن شہر میں حوصلہ ریس کا انعقاد ہوا۔ یہ دوڑ جیتنے کے لیے نہیں بلکہ امید بانٹنے کے لیے تھی۔ ہزاروں لوگ شامل تھے، بچے، نوجوان، بوڑھے، سب۔ الیگزینڈر بھی اس دوڑ میں شریک ہوا۔ دوڑ شروع ہوئی۔ اس کے قدم اب پرانے جیسے تیز نہ تھے، مگر دل میں ایک نئی طاقت تھی۔ راستے بھر لوگ تالیاں بجاتے اور اس کا نام پکارتے رہے۔ جب وہ فائش لائن پار کر گیا تو اس کے چہرے پر وہی مسکراہٹ تھی جو بچپن میں پہلی بار دوڑ جیتتے وقت تھی۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں بیٹھا، کھڑکی سے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، شکریہ خدا کہ تاو نے مجھے گرنے کے بعد اٹھنے کی ہمت دی۔ اب میری زندگی کا مقصد دوسروں کو اٹھانا ہے۔ اور یوں ایک گرے ہوئے ہیرو نے دنیا کو دکھا دیا کہ اصل عظمت یہ نہیں کہ آپ کبھی نہ گریں، بلکہ یہ ہے کہ آپ ہر بار گرنے کے بعد دوبارہ کھڑے ہوں۔ دوستو، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے، ہار صرف وہی ہے جو دوبارہ نہ اٹھے۔ میڈل اور ٹرافی وقتی ہیں، مگر حوصلہ اور امید ہمیشہ رہتی ہے۔ جو اپنی کمزوری کو شکست دے دے وہی اصل فاتح ہے۔